السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی کل رات سے اب تک کچھ پیش رفت ہے، اس پہ آپ سے کوشش کروں گا اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ سب سے پہلے میں کل کے اور آج کے جو دو اہم پریس کانفرنس ہوئے ہیں عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے، عثمان ڈار صاحب پہ جو کک بیکس کے الزامات لگانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور نو ڈاؤٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کا یا پاکستان کا یا پاکستان کے عوام کا ساتھ دینے والا جو بھی ہوگا وہ مجرم ہوگا اور الزامات کے ضد میں آئے گا۔ اس پی ڈی ایم حکومت کی جو حربے ہے، اس پی ڈی ایم حکومت کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو بے شرمی اور ڈٹائی کے جو سوچ ہے یا مائنڈ سیٹ ہے، اس سے آپ یہی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اینیوے، کل عمران خان نے عثمان ڈار اور جاوید علی، ایک کلاس 4 جو کہ تعلیمی ادارے کا ایک چوکیدار ہے، اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں عمران خان نے کیا کچھ کہا، اس پر بھی تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ واقعہ ہے کیا، یہ قصہ ہے کیا، اصل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ آصف جو ہے نا، یہ عثمان ڈار کے ساتھ مقابلے میں وزیر دفاع جو ہے نا، وہ عثمان ڈار کے مقابلے میں وہاں پہ جو سیاسی مقابلہ ہے، جو الیکشن میں آمنے سامنے ایک مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے میں ہے۔ اور پچھلی دفعہ بھی خواجہ آصف کو جتوایا اور عثمان ڈار کو ہرایا اپنے حلقے سے۔ تو یہ ایک مقابلہ ہے، اور ایک وزیر دفاع کو ابھی اس وقت یہ جو مذموم حرکتیں ہو رہی ہے، اس کا اس سے بہت بڑا ایک لنک، بہت ایک خاص جسے کہہ سکتے اٹیچمنٹ ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں۔ اینیوے، وہ جاوید علی جو ہے نا، وہ ایک تعلیمی ادارے کا کلاس 4 ہے، اور اس کو لگوایا گیا تھا ایک انسانی ہمدردی کی حیثیت سے یا ایک میرٹ پہ جو مستحق ہے، اس کے خاطر عثمان ڈار صاحب نے اپنے دور حکومت میں اس کو لگایا تھا کلاس 4۔ اس کو پی اے کے ایک جسے کہہ سکتے کہ رنگ دے کے، پی اے کا ایک نام دے کے کہ یہ عثمان ڈار کا پی اے ہے، یعنی پرسنل اسسٹنٹ ہے، وہ نام دے کے اس کو پکڑا گیا ہے کہ اس نے کیا کہ اس نے ٹھیکیداروں سے پیسے لیے، اور کک بیکس کی صورت میں عثمان ڈار نے اپنے حکومت میں ایک بہت بڑا میگا کرپشن جسے آپ کہہ سکتے وہ کیا ہے، اور اس حکومت کے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اور عثمان ڈار کو کسی نہ کسی طرح اس طرح کے الزامات کے ضد میں لانے کے لیے اس پی اے کو کلاس 4 کے جو جاوید علی نام ہے، اس کو کیا کیا تھا، اس کو اٹھایا گیا تھا پولیس والوں کے نام پہ کچھ لوگوں نے، اور وہ لوگ نامعلوم لوگ ہیں جس کا ذکر کل عمران خان نے کیا تھا، بھارت شاید آپ نے سنا ہو۔ لیکن یہ کہ آپ کو کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک سٹوری دیکھ لو، یہ ایک سازشی انداز دیکھ لو، اور اس سے ہمیں خوف ضرور ہے، اس سے ہمیں ڈر ضرور ہے، ایک عام پاکستانی کو بھی، یعنی مافیاز کا سوچ، مافیاز کا حقیقت میں ایکسپوز کرنے والے جو اس سے پہلے بھی شاید کرتے رہے، لیکن اب چونکہ ایکسپوز ہو رہے، اب چونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف کا جو بت ہے وہ توڑ چکے، لوگوں کے اندر ایک حوصلہ آ گیا عمران خان کی وجہ سے، اس کے آنکھیں باندھ دی جاتی ہے اسی لیے تاکہ ان کو اندازہ نہ ہو جائے کہ وہ پولیس کے تانے میں ہیں یا کسی اور ایسی جگہ پہ ہے، مینس کی کسی پرسنل ایک جگہ پہ یا کسی ایک نامعلوم جگہ پہ، یا حقیقت میں حکومتی کسی ادارے کی جگہ میں ہے، تاکہ یہ معلوم نہ ہو جائے، اور یہ کام کون کرتے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بہرحال یہ مشکوک کام جو ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے، اس کو وہاں پہ مار پیٹ کر کے، اس کو دہشت گرد سمجھ کے، اس انداز میں یا کولبوشن سمجھ کے، یا ایسے کوئی اللہ معاف کرے پاکستان کے خلاف کوئی انڈیا کے جاسوس پکڑ کے، اس طرح کے انداز میں، اور ہمیشہ یہ کرتے ہیں، شہباز گل کے ساتھ بھی یہی کیا، پھر اعظم سواتی کے ساتھ بھی یہی کیا، پھر عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا، اینیوے سوان وہ شیخ رشید کے ساتھ بھی ہوا، پھر فواد چودھری کے ساتھ بھی ہوا، یہاں تک کہ کسی کو بھی نہیں بخشا ہے۔ لیکن سیاستدانوں کی حد تک تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن عام بندہ ایک کلاس 4 کا غریب معصوم بے گناہ شخصیت کو اگر آپ ایسے پکڑ لیتے تو انسانی حقوق جو ہے نا، جو بنیادی انسانی حقوق کے ہم بار بار ذکر ہے، وہ کدھر گئے، وہ اس کا تحفظ کون دیں گے؟ واقعی کیا ہمارے ادارے، خاص کر عدلیہ، خاص کر ہمارے ججز صاحبان، خاص کر ہمارے جو انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اوپر پھر داغ دبے تو لگیں گے، ان کے اوپر پھر سوالات اٹھیں گے، ان کے اوپر پھر انگلی جو ہے نا اٹھتے ہیں عوام کی طرف سے، یا بھلے وہ کچھ ایسے ادارے جو اس طرح کے سروے کرتے، پھر ہمارے پاکستان کی بدنامی تو ہوتی رہے گی اگر یہ نہ روکا گیا۔ اینیوے، اس کو اٹھایا گیا،
اور اس کے ساتھ کیا کر کے اس کو برہنہ کر کے اس کو الٹا لٹکا کے پھر اس کو جو ہے نا سیدھا لٹکا کے پھر اس کو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو نازک اعضاء ہے ان کے اوپر جو ہے نا کیا کیا ان کے اوپر وزن باندھ کے اس کو مختلف قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان سے 2-3 دن مسلسل ان کے اوپر کام کر کے ان سے اعترافی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو رٹوایا گیا۔ ان تمام معاملات، ان تمام تشدد، ان تمام جو ہے یہ برہنہ کر کے تمام حربے استعمال کر کے اس کو نہیں توڑا گیا، پھر ان کو یہ بتایا گیا جو کہ بڑے قابل افسوس ہے۔ حقیقت میں یہ تشویش کی باعث ہے، یہ حقیقت میں ڈر خوف کا ایک مرحلہ ہے۔ بچوں کو اور بیوی کو لے کے اور ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو ان کو برہنہ کر کے ان کی بیوی اور بچے کو اللہ معاف کرے، یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو کیا کر دیا اس کو توڑنے کے لیے؟ یہ کر دیا کہ آپ کے بچے اور بیوی کی ویڈیو بنا کے اس کو فیس بک پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے اگر آپ ہمارے مطابق، ہمارے کہنے کے مطابق اعترافی بیان ریکارڈ نہیں کراتے اور ہمیں بتاتے نہیں کہ جس طرح ہم بول رہے اس طرح بولے۔ اینیوے اس کو عثمان ڈار کے خلاف کک بیکس کے الزامات کے سلسلے میں کک بیکس کے یعنی جو مختلف ٹھیکیداروں سے پیسے لینا، پھر اس پیسوں میں جو ہے وہ عثمان ڈار کے بڑے بھائی یا عثمان ڈار کو یعنی وہ دینا، اور اس میں اصل مڈل مین کا کردار یعنی اس جاوید علی کو کہا کہ آپ تھے اور آپ نے یہ سب چیزیں ٹھیکیداروں سے پیسے لے کے یہ دیے ان کو۔ تو یہ الزام، تاکہ کرپشن کا الزام پی ٹی آئی کے لوگوں پر، عمران خان کے ساتھ دینے والے، عمران خان کے ساتھ حق اور سچ آواز اٹھانے والے اور عمران خان کے جو بھی وزرائے، جو بھی ساتھی ہے، اس کو کیا کرنے، اس کو یعنی ان چور ڈکیت اور جو کرپٹ ٹولہ ہے جو پاکستان کے اوپر مافیاز کی صورت میں مسلط ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ ان کو برابر کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان سے لے کر ان کے چھوٹے سے چھوٹے ورکر اور ایون دو کہ میڈیا والے بھی اگر کوئی آواز اٹھاتے ان کو ان کے ساتھ برابر کرنا، ملانا کہ یہ بھی کرپٹ ہے اور یہ بھی کرپشن کے کام میں ملوث ہے، صرف ہم چور نہیں ہے، اس کا مقصد صرف ہم یہی لے سکتے ہیں۔ اینیوے اس میں کیا ہوا، 164 کا جو ایک اعترافی بیان ہے وہ ان سے ریکارڈ کرانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور وہ بیان ریکارڈ کرایا، اور وہ اعترافی بیان میں نے سوشل میڈیا پر دیا بھی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ لیک بھی کر دیا گیا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ آ بھی چکا ہے۔ اب اس پر عمران خان کو جب اطلاع ملی، عمران خان نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کل رات کیا ہے، اور اس پریس کانفرنس میں عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے نو ڈاؤٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایک عجیب سا لگتا ہے بینگ مسلمان، بینگ پاکستانی، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے مقصد پہ اور اس کے ایک جسے کہہ سکتے ہیں آبجیکٹو پہ اور اس کے بیس پہ بنا ہوا تھا، تو اس کے لیے ہم اب اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے قرآن پر ہاتھ رکھنا ضروری ہو گیا ہمارے لیے، کیونکہ اسی کو کہتے ہیں بے بسی اور بے اعتمادی کا منہ بولتا ثبوت۔ ریل یہ ایک کلیئر ثبوت ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، ابھی ہمارے کوئی سنتے نہیں، ہمارے ادارے اس طرح کے کردار ادا نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایک مظلوم کو ظالم سے چھٹکارا دیا جائے اور ایک واقعی مظلوم کی آواز سنی جائے، اور مظلوم کی بات اس ظالم کے خلاف جو حقائق پر مبنی ہے اس کو جو ہے انصاف دلایا جائے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر ہمیں رونا دھونا، وہ بیچارہ رویا بھی اس پریس کانفرنس میں، اور عمران خان نے عثمان ڈار کے ساتھ دوسرے سائڈ پہ جاوید علی، اس جاوید علی سے ہی اپنے زبانی جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا، عمران خان نے نہیں کہا، اسی کے زبانی اس نے سنوایا قوم کو، اور پھر عمران خان نے اس پر کیا کہا؟ عمران خان نے اس پر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ایک ریکویسٹیبل انداز میں، ایک ہمبل انداز میں انہوں نے ایک تکلیف دکھ کے ساتھ، حقیقت میں جو لگ رہا تھا کہ وہ دل کے آنسو شاید رو رہا تھا کہ اس معصوم کے ساتھ، اس غریب کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کب تک ہوگا؟ کیا اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا روک تھام بھی کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ننگا کرو، پھر تشدد کرو، پھر ان کے بیوی بچوں تک پہنچو، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ اس قسم کی یعنی جناب وہ دھمکیاں اور پھر اس قسم کی حرکتیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اینیوے اس سے پہلے اعظم سواتی کا اس کا بھی حوالہ دیا عمران خان نے، شہباز گل کا بھی حوالہ دیا، اور سوان یہ سلسلہ ایک شروع ہوا ہے، یہ روایات ماشاءاللہ زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ اینیوے چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ سے ہی ایک امید باقی ہے۔ عمران خان نے کہا غیر جانبدار نگران کے نیچے، نگران وزیر اعلیٰ کے نیچے، نگران سیٹ اپ کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ عمران خان کے کل کے ہو بہو الفاظ ہے۔ ایک بے شرم الیکشن کمیشنر کی بددیانتی کا منہ بولتا ثبوت ہے، مینس کی انہی کی وجہ سے اس قسم کے سیٹ اپ پر، اس قسم کے سیٹ اپ کو یہ اختیارات دینا یا یہ اختیارات ملنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال سیاستدانوں کے ساتھ اب تک یہ ایک
समझ आ रहा था, लेकिन एक क्लास 4 के साथ इस तरह होना, निहत्ते चौकीदार मासूम और बेगुनाह इंसान की बीवी और बच्चों तक पहुंचना और उनके साथ इस तरह उनको गैर महफूज बनाने, गैर महफूज होना, ये हमारे लिए भी, मैं अपने ज़ाती तौर पे कहता हूँ, ये हमारे लिए भी नो डाउट एक तशवीश और एक डर खौफ की एक फ़िज़ा ज़रूर हम समझ सकते हैं, हमें लग रहा है। एनीवे, और क्या ये अब इसके काबिल है हम कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाम से अपने मुल्क को पुकारें? क्या हम दुनिया को कह सकते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के बेस पे एक बना हुआ मुसलमान कंट्री है और मुसलमान मुल्क है? क्या हम कह सकते हैं कि ये वाकई अवाम को इस मुल्क में एक आज़ादी के तहत वो आज़ादी है और उसके बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है? ये तमाम सवालात नो डाउट एक आम इंसान, एक आम शहरी के जहन में ज़रूर है और उठते हैं। ये गेम जो खेला जा रहा है, मैंने आपको बताया, जहालत की एक वाकई बहुत बड़ी मिसाल, पीक पर है जहालत, और हम सब उसके माशाल्लाह उस जहालत के पैरोकार हैं। आज फिर उस्मान डार साहब ने भी एक वो किया, इसी हवाले से उन्होंने DPO और DCO सियालकोट को जवाब देने का भी एक तनबीह करके वे कहा कि जावेद अली को इनके सवालात के जवाबात दे दी। ये उस्मान डार साहब ने कहा, बड़ा साहब कौन है और कौन था जो जावेद अली को बंद करके किया जाता है, जो कुछ उनके साथ किया गया है कि बड़े साहब आया है, ये कौन था, ये कौन बड़ा साहब था, ये तशवीश है और ये एक सवाल है, ये क्लियर होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने भी इल्तिजा की, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि सोमोटो लिया जाए। इमरान खान ने भी कल अपनी तकरीर में और अपने खिताब में यही कहा। बहरहाल ये किसने ये सब कुछ किया, इन सवालात का जवाबात मिलना चाहिए। बंद कमरों की इंक्वायरी नहीं होगी। उस्मान डार साहब ने ये भी बोला कि मेरे केस की अगर इंक्वायरी करनी है और करानी है तो मैं चीफ जस्टिस से खुद कहता हूँ कि मीडिया ट्रायल के थ्रू होना चाहिए और बिल्कुल ओपन हैंड सबके सामने होगा और होना चाहिए। जो भी होगा वो सबको अंदाज़ा हो जाए। और अगर मैं किसी भी तरह के करप्शन में, किसी भी किस्म के इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह के मामलात में एक मुजरिम पाया गया और वाकई मुलविस पाया गया, तो मुझे आप वहाँ पे सियालकोट में सरेआम रोड पर किसी चौक में फांसी दे दे और मुझे वहाँ वहीं पर मुझे सज़ा दी जाए लोगों के सामने। एनीवे, ये सारी बातें आपके सामने। इमरान खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से, फिर आज जो है ना वो उस्मान डार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद अली जिसके साथ ये हुआ है, क्लास 4 तालीमी इदारे का एक चौकीदार, उसका ये बेबसी के आलम, उसके साथ उसके अहल खाना के साथ उसके बच्चों के साथ, ये किस किस्म का पाकिस्तान है, ये अब किस तरफ जा रहे हैं? इसके ऊपर तो नोटिस मेरे ख्याल से न कि सिर्फ चीफ जस्टिस को लेना चाहिए बल्कि एक आम शहरी को भी लेना चाहिए नोटिस, क्योंकि हम सब के लिए एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन है, जिसे आप कह सकते हैं कि क्लियर वाज़ेह मैसेज है, पैगाम है कि हम अभी इस वक्त वाकई इनके हाथों में ग़ुलाम और इनके हाथों में खिलौने बन चुके और ये जब चाहे जैसे चाहे हमारे साथ कर सकते और करते रहेंगे। सियासत अपनी जगह पे, सियासी इंतकामी कार्रवाई अपनी जगह पे, लेकिन अब तो सियासत से हटकर आम आवाम तक एक क्लास 4 मासूम और बेचारे इंसान तक ये बात पहुंच गई है। उसका अगर रोकथाम नहीं किया गया तो ये मुल्क वाकई फिर स्ट्रीट वार जैसे आप कह सकते हैं बिल्कुल खाना जंगी की तरफ जाएगा। और फिर जो लोग ये आज नंगा कर रहे, इनसे अपना बदला लेने के लिए अवाम जो है ना वो भी इनको नंगा करने के लिए चौक चौराहों पे इंतज़ार करते रहेंगे और इस तरह उनको कहीं ना कहीं हाथ आ जाए तो पकड़ के उसको नंगा करना शुरू कर देंगे। तो क्या ये रवायात ठीक है? क्या ये तरीक़ाकार ठीक है? क्या हम सीधी सिमत में, सही सिमत में जा रहे? अगर इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, अगर इस पर वाकई कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ये समझ लेंगे कि हम वाकई इसी के मुस्तहिक है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।